تعویذ کیوں نہیں لے رہی؟ اگر کسی کے پاس مثال کے طور پہ روزانہ 5,000 کا غلہ ہے، سیٹ چاہتا ہے کہ وہ 5,000 کے بجائے 20,000 کا ہو جائے، تو اب عامل صاحب اس کو تعویذ دے رہے ہیں 20,000 کا غلہ کرنے کی. پھر میں عامل صاحب کو بولا، پھر جب اس کو آپ ماشاءاللہ اتنا انکریمنٹ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے پاس تو 2 کلومیٹر تک لائن لگی رہنا چاہیے تھا، آپ کے پاس اتنا کاروبار ہونا چاہیے تھا. میں تو ایک ایسے عامل صاحب سے بھی ملا جو لوگوں کے گھروں میں جو ہے بچے نہیں ہوتے ہیں تو ان کو بچے ہونے کی تعویذ دیتے ہیں، اور خود وہ عامل صاحب کو بچے نہیں ہیں. بولو سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو جی. ڈر رہے ہیں کیا آپ عاملوں سے؟ نہیں ڈر رہے نا؟ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، عجیب و غریب مسائل ہیں. تو اسی لیے میں کسی عامل کی تعویذ پہ نہیں، میں خدا کی دی ہوئی تعویذ پر بھروسہ رکھتا ہوں. اور خدا کی قسم، نماز ایک ایسی تعویذ کا نام ہے. کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ملک ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑے احسانات فرمائے ہیں، انعام فرمائے ہیں. اور آج بندے کو ضرورت ہے کہ وہ ہر انعام پر اللہ تعالیٰ کے غور کرے، فکر کرے اور پھر شکر ادا کرے. دیکھیے معزز سامعین اکرام، اسلام کی تعلیمات میں نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ بھی تعلیم عطا فرمائی ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کرو. جب کوئی بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کیا کرو. اور خود نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہر روز صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں جائزہ لیتے کہ کون حاضر ہے اور کون غیر حاضر ہے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا کہ فلاں شخص غیر حاضر ہے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے کہ وجہ کیا ہے کہ وہ آج ہماری مجلس میں کیوں حاضر نہیں ہے. تو اطلاع ہوتی کہ یا رسول اللہ وہ شخص بیمار ہے. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام جھٹ اسی وقت اٹھ جاتے، کمبل شریف اپنے کندھے پر ڈالتے اور اس بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں سوچتے کہ میں آقا ہوں وہ غلام ہے، میں غلام کی عیادت کروں. میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج ہمارے پاس جو ہے ماحول بن گیا ہے کہ صرف چھوٹا ہی بڑوں کی عیادت کرے گا، بڑے چھوٹوں کی عیادت نہیں کریں گے. اگر بہت ہی بڑے اخلاق کے مالک ہوں گے تو بیچارے ایک آدھ فون کر دیں گے، بس جا کے دیکھنا، بولیں گے میں بڑا ہوں، چھوٹے کو کیا جا کر دیکھو. نعوذ باللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جتنا درس ملا ہے وہ سب سے بڑے درجے کا درس ملا کہ چھوٹوں پہ شفقت کرو. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس خود اس صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو وہ صحابہ کی طبیعت بحال ہو جاتی تھی، صحابہ کی طبیعت بحال ہو جاتی تھی. اور حد تو یہ ہے میرے آقا کی شان کے صدقے جائیں، صحابہ تو خیر صحابہ ہی ہیں، ان کا کیا کہنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی زمانے میں جو خاتون حضور کے لیے کچرا ڈالتی تھی، پانی پھینکا کرتی تھی اور جو ہے کانٹیاں رستے میں بچھا دیا کرتی تھی، ہر روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک قسم کی نئی تکلیف پیدا کرتی تھی. کچھ دن ایسے گزر گئے کہ وہ بیچاری نہ پانی ڈال رہی ہے، نہ کانٹیاں ڈال رہی ہے، نہ کچرا ڈال رہی ہے، نہ کچھ گندے کام کر رہی ہے، نہ غلاظت ڈال رہی ہے. رستے میں آقا علیہ السلام پریشان ہوئے. نبی پاک نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، یہ بیچاری روزانہ کچھ نہ کچھ کرتی تھی اور اب کچھ دن سے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. اللہ اکبر. نہیں، ہم لوگ تو سوچتے دشمن بھاگ گیا، اللہ تیرا شکر ہے، کیسے بھگاؤں، کون سا وظیفہ پڑھوں گا، مسئلہ ہے. مگر ہمارے آقا کی رحمت للعالمین کی شان تو دیکھو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں کانٹیاں نہیں بچھائی گئی تو حضور کو فکر ہونے لگی کہ آخر کیا ہوا. اللہ اللہ. آج ہمارے ماں باپ دواخانوں میں بیمار پڑے ہوئے مفلسی کے عالم میں ہیں.
ہمارا خاندان قبیلہ پریشانی کے عالم میں موت کے منہ میں کھڑا ہوا ہے، غربت کی انتہا کو ہے، یتیمی اور بیوائیت کی وجہ سے ہمارے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں فکر تک نہیں ہے۔ اور وہ ہمارے آقا ہے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ یہودن کچرا نہیں ڈالتی ہے تو فکر میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کی فکر فرما رہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدقے جائیں، پوچھا گیا کہ بھئی کیا بات ہے کہ وہ خاتون کچرا نہیں ڈال رہی ہے، تو اطلاع ملی کہ یا رسول اللہ وہ کچھ دن سے بیمار ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا جھٹ اٹھے، اپنے صحابہ کی جماعت کو لے کر اس کی عیادت کے لیے پہنچ گئے، اپنے صحابہ کی جماعت کو لے کر اس کی عیادت کے لیے پہنچ گئے۔ اور جب وہاں پہنچے، دستک دی، خاتون نے پوچھا کون؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں میں محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتی ہے اندر تشریف لائیں۔ آقا علیہ السلام گئے، اس کے پاس بیٹھے، اس نے کہا کہ آپ میری عیادت کے لیے آئے، آپ میری مزاج پرسی کے لیے آئے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں ہاں، میں روزانہ دیکھتا تھا تم کچھ نہ کچھ جو ہے کام کرتی تھی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ دن سے کام نہیں کر رہی ہو، تو میں نے سوچا کہ شاید تم سے ملاقات کر لوں، تمہاری خیریت پوچھ لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہی الفاظ کہنا تھا، وہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ اتنا ظلم کیا، اتنا ستم کیا، اتنی تکلیف دی، اس کے بدلے میں آپ مجھے عیادت کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں، وہ تمہارے اخلاق تھے، یہ میرے اخلاق ہے، وہ تمہارا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ کہا تو پھر اتنے اچھے کردار جس نبی کے ہوں، میں کیوں نہ اس کی غلام بن جاؤں؟ وہ کلمہ پڑھ کر حضور کی امت میں آ گئی ہے، حضور کی غلامی میں آ جاتی ہے۔ تو اندازہ کیجئے معزز سامعین اکرام، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تو اپنے غیروں کی بھی عیادت فرماتے تھے۔ تو یہ عیادت فرمانا کس لیے ہوتا تھا؟ اس لیے اصل میری جو گفتگو کا آغاز میں نے کیا، بندے کو خدا کے انعام پر غور کرنا چاہیے۔ جب ہم کسی کی عیادت کرتے ہیں تو ہمیں اپنی صحت کا اندازہ ہوتا ہے نہیں؟ اسی لیے حضور نے فرمایا جنازوں میں شریک ہو۔ جب جنازوں میں شریک ہوں گے، جنازہ 60 کا لیٹا ہوا ہے، 60 سال کی عمر کا، تو 80 سال کی عمر کے بوڑھوں کو اللہ کے شکر گزاری کا موقع ملتا ہے۔ اے اللہ، اس کی بنسبت تو نے مجھ کو 20 سال بڑی عمر عطا فرمائی ہے۔ اس پر بندے کے دل میں شکر گزاری ہوتی ہے۔ جب عیادت کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کا اپنا جوان بھائی آج آکسیجن پر لیٹا ہوا ہے، آئی سی یو میں لیٹا ہوا ہے، آج وینٹیلیٹر پر لیٹا ہوا ہے، آج ہمارا اپنا بھائی گولیوں کا، دواؤں کا، انجیکشنز کا محتاج ہو گیا، اپنے کاروبار، بیوی بچے، تجارت کو چھوڑا اور جا کر دواخانے کا محتاج ہو گیا، شریک ہو گیا۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم کو اپنی صحت کا اندازہ ہوتا ہے، اور پھر جواب مسلمان کا ایمان للکار کر کہتا ہے سن لے بندے، تجھے یہ جو صحت ملی ہے یہ تیری کمائی کی وجہ سے نہیں، تیرے ایکسرسائز کی وجہ سے نہیں، تیری اچھی خوشگوار زندگی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ صحت تجھے انعام الہی سے نصیب ہوئی ہے، فضل مولا سے نصیب ہوئی ہے، عطائے مصطفیٰ سے نصیب ہوئی ہے، یہ تیرے رب کا فضل، تیرے نبی کا صدقہ ہے۔ جب بندے کو اس بات کا احساس ہوتا ہے تو بندہ اللہ کے شکر گزاروں میں شمار کیا جاتا ہے، شکر گزاری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی لیے فرمایا گیا کہ ہر روز انسان اپنے انعام پر، ملنے والے انعام پر غور کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، لوگوں کی مصیبتوں میں کام آنا چاہیے، لوگوں کی مفلسی میں کام آنا چاہیے، لوگوں کے پریشانیوں میں ان کی جو ہے ساتھ دینا چاہیے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، جب ان کی پریشانیوں کو دیکھتے ہیں تو اپنی راحتوں پر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ان کے مسائل پر ہم مددگار بن جاتے ہیں تو اپنے اوپر ہونے والے انعامات پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آج ضرورت ہے معزز سامعین اکرام کہ ہم اللہ رب العزت کے انعام اور احسان پر شکر بجا لائیں۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، میں نے یہ غور اور فکر کی جو بات کی، تو اب اس کے اوپر ایک اور بات بتاتا ہوں۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ پر غور کر رہا ہے، محسوس کر رہا ہے کہ میرے پاس چند مسائل پڑے ہوئے ہیں، چند مصیبتیں رکھی ہوئی ہیں، چند پریشانیاں مجھے گھیری ہوئی ہیں، چند آفات و عالم بلیات نے مجھ کو اپنا جو دوست بنا لیا ہے، میں لاکھ کوششیں کرتا ہوں یہ رنج و علم مجھ سے دور نہیں جاتے، میں لاکھ منتیں سماجت کرتا ہوں یہ بالائیں مجھ سے دور نہیں جاتی، تو پھر اب اس بندے کے لیے ایک تعویذ میں آج آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ ایک ایسی بہترین تعویذ ہے، اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کے ذریعے سے ہر کلمہ گو مسلمان کے لیے دیا ہے۔ یہ دینے والا خدا ہے اور لانے والے مصطفیٰ ہے، اور استعمال کرنے والوں
والوں کو بندگان خدا کہا جاتا ہے۔ اب جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی مصیبتیں بھی دور ہو جائے، پریشانیاں بھی دور ہو جائے، رنج و علم بھی دور ہو جائے، آفات و بلیات بھی دور ہو جائے، ارے اس کا خدا اس کا مددگار بن جائے۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھے چاہنے لگے، مجھے پیار کرنے لگے، ہاتھ میرے اٹھے اور دعا رب قبول کر لے۔ کوئی بندہ یہ موقع چاہتا ہے، یہ پوزیشن چاہتا ہے، تو آؤ اللہ رب العزت خود اس بندے کے لیے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو مدد حاصل کرو۔ دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، انسان مدد کب لیتا ہے؟ جب اس کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ بلا وجہ کوئی کسی کی مدد نہیں لیتا، بلا وجہ کوئی کسی سے قرض نہیں لیتا۔ قرض اسی وقت، قرض کی مدد اس وقت لیتا ہے جب اس پر ایک مصیبت کے بادل چھانے لگتے ہیں۔ بلا ضرورت کوئی آدمی کسی ڈاکٹر کی مدد نہیں لیتا، جب اسی وقت ڈاکٹر کی مدد لیتا ہے جب آدمی کے پاس بیماری آ جاتی ہے۔ بلا وجہ کوئی کسی کی مدد نہیں لیتا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے سن، جب بھی تجھے مدد کی ضرورت پڑ جائے تو پھر اپنے مولا کے دربار سے مدد حاصل کر۔ اور مدد حاصل کرنے کے لیے رب نے دو چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک چیز کا نام رب نے صبر بیان کیا، دوسری چیز کا نام نماز بیان کیا۔ اور آج میں جو آپ کو تعویذ دینا چاہتا ہوں اس تعویذ کا نام نماز ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ذرا بولیں۔ تعویذ ہے۔ ذرا یہ میرا بیان ہماری عورتوں کو بھی سناؤ بھائی۔ ہماری بہنیں وہ دیوانے لوگوں کی تعویذوں کے پیچھے پڑے ہوئے، انہیں بیچارہ آپ مصیبتیں اس کے دور ہو گئے تو اچھا ہے، انہیں ایک تعویذ ڈال لیا تو اچھا ہے، اس کی تعویذ سے ہمارے کو کیا فائدہ ہو سکتا میرے بھائی؟ انہیں دکان نہیں چل رہی بول کے تعویذوں کی دکان کھول لے کے بیٹھا۔ نہیں بھائی نہیں۔ میں ایک مولانا صاحب بیچارے تعویذ لکھتے تھے، ان کو بولا مولانا آپ کے پاس کروڑپتی بننے کی تعویذ ہے؟ بولے کاروبار اچھے ہوتے، گراہک آتا، یہ تعویذ لگائے تو لے کے جا کے گراہک آتا۔ تو میں بولا وہ تعویذ پھر آپ اپنے لیے استعمال کہیں کو نہیں کر لیتے؟ بولو نا بھائی، اچھی بات ہے نہیں؟ بعض مرتبہ ایسا بولنا حقیقت سامنے آتی۔ بھائی جب آپ سب کی دکان چلانے کی تعویذ دے رہے ہیں تو پھر آپ کی دکان چلنے کی تعویذ کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ اگر کسی کے پاس مثال کے طور پہ روزانہ 5,000 کا غلہ ہے، سیٹ چاہتا ہے کہ وہ 5,000 کے بجائے 20,000 کا ہو جائے، تو اب عامل صاحب اس کو تعویذ دے رہے ہیں 20,000 کا غلہ کرنے کی۔ پھر میں عامل صاحب کو بولا پھر جب اس کو آپ ماشاءاللہ اتنا انکریمنٹ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے پاس تو 2 کلومیٹر تک لائن لگی رہنا چاہیے تھا، آپ کے پاس اتنا کاروبار ہونا چاہیے تھا۔ میں تو ایک ایسے عامل صاحب سے بھی ملا جو لوگوں کے گھروں میں جو ہے بچے نہیں ہوتے ہیں تو ان کو بچے ہونے کی تعویذ دیتے ہیں، اور خود وہ عامل صاحب کو بچے نہیں ہیں۔ بولو سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو جی۔ ڈر رہے ہیں کیا آپ عاملوں سے؟ نہیں ڈر رہے نا؟ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، عجیب و غریب مسائل ہیں۔ تو اس لیے میں کسی عامل کی تعویذ پہ نہیں، میں خدا کی دی ہوئی تعویذ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ اور خدا کی قسم نماز ایک ایسی تعویذ کا نام ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مول صاحب میں پریشان ہوں، خدا کی قسم میں نے ایسا آج تک نہیں سنا۔ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہو اور کہتا ہے کہ مجھے بلاؤں نے گھیرے رکھا ہے، آفات نے گھیرے رکھا ہے، رنج و علم نے گھیرے رکھا ہے، تو پھر میں کہوں گا شاید تو مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان اللہ کو سجدہ کرے اور بلائیں اس کے قریب رہے، ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی یہ خواہش کرتی ہے فلاں صاحب کے پاس سے تعویذ لیا جائے، تو میں بھائی سے، شوہر سے، اپنے بیٹے سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی خواتین کو کہو پہلے نماز پڑھ لیں، اس کے بعد تعویذ کی طلب کی جائے گی۔ پہلے نماز پڑھ لیں، نماز ہر مسئلے کا حل ہے، نماز ہر بیماری کا علاج ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے، بلا آ جائے، رنج و علم آ جائے تو تم نماز کی مدد لو، ہر بیماری ہر بلا تم سے دور کر دی جائے گی، ہر رنج و علم سے تم کو بچا لیا جائے گا، ہر پریشانی سے تم کو بچا لیا جائے گا۔ اور کیوں نہیں بچایا جائے گا؟ قرآن شریف کی آیت ہے، میں اگر پڑھ لوں تو سب کو سجدہ کرنا پڑے گا، سجدے کی آیت ہے، سجدہ تلاوت ہے، لیکن ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا سجدہ کر اور رب کے قریب ہو جا،
قرآن پر آپ کا یقین ہے نہیں ہے بولو بھائی؟ میں آج آپ کو اتنی ایتھنٹک بات بتا رہا ہوں، میں اس بات پر پوری کائنات کے عاملوں سے لڑنے تیار ہوں، اتنی ایتھنٹک بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا سجدہ کر اور رب کے قریب ہو جا۔ اب میں پوچھتا ہوں جو رب کے قریب ہے، نہیں رب کے قریب ہے، کیا اس کو بھی کوئی شیطان ستا سکتا ہے؟ جو رب کے قریب ہے کیا کوئی بیماری، کوئی بلا، کوئی آفت اس کو پریشان کر سکتی ہے؟ جو رب کے قریب ہو گیا، اور سنو حق اور ایمان کی بات تو یہ ہے، یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، حق اور ایمان کی بات یہ ہے، نماز پڑھنے سے بندہ تو بندے کی جگہ پیچھے، بندہ رب کے قریب نہیں ہوتا، خدا کی قسم رب بندے کے قریب ہو جاتا ہے، رب بندے کے پاس آ کے اس کے دل میں رہنے لگتا ہے، رب بندے کے قریب ہو جاتا ہے، بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے رب نظر فرماتا ہے، بندہ سجدہ کرتا ہے رب قبولیت کا اعلان فرماتا ہے، بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، وہ اپنی مسجد میں، اپنے گھر میں، اپنے مکان میں سجدے میں سر رکھ کر اس پروردگار کو پکارتا ہے، وہ خدا فرشتوں کی جماعت میں عرش بری پر اس بندے کا ذکر کرتا ہے، بندے کا ذکر کرتا ہے۔